بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہی سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں شراب کے متعلق۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے شراب پر اس کے پینے والے، پلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، بنانے والے، بنوانے والے، اٹھانے والے اور اٹھوانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں مزید یہ بھی ہے، اور اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب میری امت 15 باتوں کو اپنا لے گی تو وہ مصیبتوں میں گھر جائے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 جب غنیمت کو ذاتی دولت، نمبر 2 امانت کو غنیمت، اور نمبر 3 زکوٰۃ کو توان سمجھنے لگے گا، نمبر 4 آدمی اپنی بیوی کی اطاعت، اور نمبر 5 ماں کی نافرمانی کرے گا، نمبر 6 اپنے دوست سے اچھا سلوک، اور نمبر 7 باپ سے بدسلوکی کرے گا، نمبر 8 مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، نمبر 9 ذلیل ترین شخص ان کا حکمران بن جائے گا، نمبر 10 انسان کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، نمبر 11 شراب پی جائے گی، نمبر 12 ریشم پہنا جائے گا، اور نمبر 13 گانے بجانے والی لونڈیاں رکھی جائیں گی، نمبر 14 گھروں میں گانے بجانے کے آلات رکھے جائیں گے، اور نمبر 15 اس امت کے بعد والے پہلوں پر لعن طعن کریں گے۔ تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ سرخ آندھی یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یعنی بدل جانے کا انتظار کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اللہ جل اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیض اتارتا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شراب نہ پیے، اور جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ جی 22 جی ہم غلاظتوں کے متعلق پڑھ رہے ہیں، کچھ مزید آگے پڑھتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں۔ جی نمبر 1 لیسیون استعمال دی الکول کا رندے کرے گا مینو کم سکورا محفوظ لاگویدہ ڈرائیو کو، یعنی اس غلاظت کا، اس الکول کا جو استعمال ہے وہ ڈرائیونگ کو غیر محفوظ بنا دے گا۔ کیونکہ پرووکارے یہ اثر انداز ہوگا، ایچیتاسیون آدمی کو جو چوکس رہنا ہے، جو پرجوش رہنا ہے اس پر یہ اثر انداز ہوگا، اور امپرودینسا اور جی امپرودینسا یعنی نہ سمجھ کر دے گا۔ جو استعمال ہے غلاظت کا، الکول کا، یہ ڈرائیونگ کو غیر محفوظ کر دے گا۔
کیونکہ یہ اثر انداز ہوگا جو ڈرائیور کا ہے پرجوش رہنا اس پر، اور ڈرائیور کو نہ سمجھے کر دے گا، جی نہ سمجھے کر دے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے یہ سمجھدار بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، آرام فرما ہیں، جی بستر لگا کر پڑے ہیں، یہ نہ سمجھے کر دے گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی نمبر 2، لیسیone استعمال دی الکول کا رندے کرے گا مینو کم سکورا محفوظ دی لا گویدا ڈرائیو کو، یعنی ڈرائیو کو، گاڑی چلانے کو یہ غیر محفوظ کر دے گا، جی استعمال الکول کا غیر محفوظ کر دے گا ڈرائیونگ کو، پھر کہ کیونکہ پو ریلنتارے یہ آہستگی پیدا کرے گا، ریفلیسی جو نقل و حرکت ہے، جی جو گاڑی کا چوکس رہنا ہے، محتاط رہنا ہے، جو اس کا پرجوش رہنا ہے، اس میں یہ سستی پیدا کر دے گا، جی استعمال الکول کا ڈرائیونگ کو غیر محفوظ کر دے گا اور اثر انداز ہوگا یہ ڈرائیور کی جو چستی ہے اس پر، یعنی یہ سست کر دے گا ڈرائیور کی نقل حرکت جو ہے اس میں یہ سستی پیدا کر دے گا۔ نمبر 3، لیسیone استعمال دی الکول کا رندے کرے گا مینو کم سکورا محفوظ لا گویدا ڈرائیو کو، یعنی ڈرائیو کو غیر محفوظ کر دے گا الکول کا استعمال ہے، پھر کہ کیونکہ پو پرووکارے اثر انداز ہوگا یہ سونولینسا کیا چیز ہے؟ غنودگی، یعنی نیند طاری کر دے گا، جی یعنی جب بندہ یہ پیتا ہے تو ان کی حالت دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ انہیں جو وہ نیند آ گئی ہے، یہ آرام فرما ہیں، یا اب یہ سو رہے ہیں، جی کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اب انہیں جو ہے تھکاوٹ ہو گئی ہے، جی جی جو الکول کا استعمال ہے یہ ڈرائیونگ کو غیر محفوظ کرے گا اور جو ہے نا غنودگی طاری کر دے گا ڈرائیور پر۔ نمبر 4، لیسیone استعمال دی الکول کا رندے کرے گا مینو کم سکورا محفوظ لا گویدا ڈرائیو کو، یعنی ڈرائیونگ کو یہ غیر محفوظ بنا دے گا الکول کا استعمال ہے، پھر کہ کیونکہ پو موڈیفیکارے یہ تبدیل کر دے گا، کیا چیز ہے؟ تبدیل کرے گا پیریکلوزامنتے اور خطرناک بنا دے گا لا کاپیچیتا قابلیت کو، دی کنچنتراسیone دھیان کو، اور اتنسیone محتاط رہنے کو، جی جو استعمال ہے اس غلاظت کا، اس الکول کا، یہ ڈرائیونگ کو غیر محفوظ کرے گا کیونکہ یہ تبدیل کرے گا اور خطرناک کرے گا قابلیت ڈرائیور کی، اور یہ اثر انداز ہوگا، یہ تبدیل کر دے گا جو دھیان ہے اس کو اور محتاط رہنے کو، یعنی جب بندہ سست ہو جائے گا، جب غنودگی طاری ہو جائے گی، جب بندہ نیند میں ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ جب اسے ہوش ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ یہی کرے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی کیا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ۔ نمبر 5، لیسیone استعمال دی الکول کا پو فر ڈیمینوئے کر دے گا، کیا کرے گا؟ لیول یعنی سطح، دی اتنسیone محتاط رہنے کی، یعنی جو استعمال الکول کا یہ اثر انداز ہوگا جو محتاط رہنے کا لیول ہے اس پر بھی، یعنی جو لیول ہے بندے کا، جو سطح ہے اس کو بھی یہ گرا دے گا، یعنی جتنا آدمی پہلے ہوشیار تھا وہی چیز بار بار ہے کہ یہ غنودگی پیدا کر دے گا، یہ سستی پیدا کر دے گا، بندہ نہ سمجھ ہو جائے گا، جی بے عقل ہو جائے گا، تو جب اس کا دماغ ہی اسے ساتھ نہیں دے گا تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ پھر وہ کچھ ایسا ہی ہوگا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 22.00 نمبر 1، un alimentazione خوراک
pesante وزنی اور eccessiva بہت زیادہ ہے sconsigliata مشورہ per chi اس کے لیے deve guidare جس نے ڈرائیو کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ خوراک غذا وزنی اور بہت زیادہ جو ہے وہ نہ استعمال کرے. مشورہ ہے ڈرائیور کو کہ وہ نہ استعمال کرے، یعنی جس نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے اس سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ وزنی اور زیادہ خوراک نہ کھائے. جی. نمبر 2 alimentazione خوراک کن ساتھ چیبی غذائیں وغیرہ جو ہیں دی difficile کون سی غذائیں difficile جو مشکل سے digestione جو ہضم ہوتی ہیں può provocare وہ کر دیں گی una diminuzione کم delle attenzione محتاط رہنے کو کم کر دیں گی اور un aumento بڑھ جائے گا دی tempi وہ ٹائم دی reazione ریئیکشن ٹائم، یعنی جو ہوشیاری ہے چلاکی ہے ڈرائیور کی جو چستی ہے اس میں یہ جو نا اس پر یہ اثر انداز ہوگی اور کم کر دے گی کہ یعنی اس نے جتنا جلدی وہ چیز کو سمجھنا جو سمجھتا تھا جلدی لیکن جب وہ بھاری غذائیں کھا لے گا جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی تو پھر اس میں وہ جلدی نہیں رہے گی، اس میں وہ پھرتیاں نہیں رہیں گی. کہتے ہیں کہ خوراک جو ہے وہ خوراک جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی وہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ کم کر دیتی ہے محتاط رہنے کو اور ریئیکشن ٹائم کو جو ہے نا وہ اومینٹو بڑھا دیتی ہے وہ ریئیکشن ٹائم کو بڑھا دیتی ہے. پھر یعنی جو ایکشن ہے جو ڈرائیور کے ایکشن ہیں اس کا مثلاً چوکس رہنا محتاط رہنا اس میں یہ سستی پیدا کر دے گا یہ کھانا یہ غذا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. 22.007 نمبر 1 scorrere مدد کرنا un ferito ایک زخمی کی dalla strada رستے پر جو ہوا ہے ہے obligatorio ضروری per legge قوانین میں. مدد کرنا ایک زخمی کی جو روڈ پر ہوا ہے ضروری قوانین میں. نمبر 2 scorrere مدد کرنا un ferito ایک زخمی کی dalla strada جو روڈ پر ہوا ہے può significare مطلب ہوگا salvarli کہ آپ محفوظ کر رہے ہیں la vita اس کی زندگی. مدد کرنا اس زخمی کی جو روڈ پر ہوا ہے مطلب ہوگا کہ آپ بچا رہے ہیں اس کی زندگی. نمبر 3 scorrere مدد کیجیے subito جلدی un ferito ایک زخمی کی dalla strada جو روڈ پر ہوا ہے può evitare اسے بچایا جائے کہ subisca وہ اور شکار ہو ulteriori دوسری دانی نقصانات فزیکی جسمانی. مدد کیجیے جلدی اس زخمی کی جو روڈ پر ہوا ہے اور اسے بچایا جائے کہ وہ شکار ہو اور جسمانی نقصانات سے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑا رہے اور اس پر سے اور گاڑیاں گزرتی رہیں، لہذا ان دوسرے نقصانات سے جو اب ہونے ہیں اس سے اسے بچایا جائے، یعنی جلد اس کی ہیلپ کی جائے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. 22.008 نمبر 1 il fine مطابق قانون del primo پہلی scorso help یعنی ابتدائی طبی امداد فرسٹ ایڈ è quello ہے وہ di cercare کوشش کرنا di mantenere مینٹین کرنے کی یعنی رکھنے کی برقرار رکھنے کی ان ویتا زندگی il ferito زخمی کی کون ساتھ semplici سادہ اور سادہ سے کیا مراد ہوگا یعنی نارمل ایک بندہ کام کر سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر اس کے ساتھ نئے نسخے آزمانے شروع کر دیں. جی وہ چیز نہیں، بالکل سادہ جو آسانی کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے زخمی کے ساتھ اس کی ہیلپ کرتے ہوئے. اور immediati interventi فوری طور پر immediati فوری interventi کاروائی یعنی فوری طور پر اس کی ہیلپ کرنا. مطابق قانون پہلی ابتدائی طبی امداد یہ ہے کہ کوشش کی جائے برقرار رکھنے کی اس زخمی کی زندگی
سادہ آسان طریقے سے فوری کارروائی کرتے ہیں، فوری طور پر۔ جی نمبر 2، il fine با مطابق قانون del primo پہلی scorso یعنی امداد، پہلی ابتدائی طبی امداد ہے quello وہ دی assistere معاونت کی جائے یعنی مدد کی جائے il ferito زخمی کی قوم میں جس طرح meglio اچھا ہے پوسیبل ممکن یعنی جس اچھی طرح ممکن ہے، جیسے اچھی طرح ممکن ہے اس طرح اس کی ہیلپ کی جائے۔ ان اتیزا انتظار کرتے ہوئے کہ اریوی پہنچے آئے il soccorso medico یعنی ایمبولینس وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ بمطابق قانون پہلی ابتدائی طبی امداد یہ ہے کہ ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے زخمی کی جس طرح اچھا ممکن ہے، جس طرح بندہ اچھی طرح اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، انتظار کرتے ہوئے کہ میڈیکل پہنچے یعنی کہ ایمبولینس پہنچے۔ جی نمبر 3، نل انٹروینتو مداخلت یعنی داخل ہونا یعنی کام کرنا یعنی ہیلپ کرنا، دی پریمو سکورسو یعنی پہلی ابتدائی طبی امداد کا کرنا، بزونی ضرورت ہے اویتارے بچ جائے، یعنی پہلی جو طبی امداد ہے اس میں ضرورت ہے بچنے کی، کس چیز سے بچنے کی؟ پھر کوانتو جتنا پوسیبل ممکن ہو کہ الفریتو جو زخمی ہے سبیس کا شکار ہو یعنی اسے اور اولتری دوسری دانی نقصان ہوں، یعنی پہلی جو ابتدائی طبی امداد آپ دے رہے ہیں اس میں ضرورت ہے اس چیز کی بھی کہ جتنا ممکن ہو سکے زخمی کو بچایا جائے کہ اسے اور کوئی نقصانات نہ ہوں۔ جی نمبر 4، نل اوپریسیون کام یعنی آپ کے یہ ہیلپ کرنا، یہ کوشش کرنا، el primo soccorso یعنی ابتدائی طبی امداد، یعنی بار بار وہی چیز لیکن الفاظ نئے لا رہے ہیں۔ پہلی ابتدائی طبی امداد میں بزونی ضرورت ہے ایوی تارے بچا جائے کہ الفریتو جو زخمی ہے وینگا اسے ہوں پرتیکاتی یعنی آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انٹروینتی یہ جو آپ مداخلت کر رہے ہیں یعنی اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبلیاتی یعنی غلط او یا دنوزی نقصان دہ، یعنی پہلی ابتدائی طبی امداد میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ضرورت ہے بچا جائے کہ زخمی کو آپ کی وجہ سے اسے اور نقصان ہو جائیں، یہ چیز بھی مد نظر ہونی چاہیے، یعنی آپ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں آپ جتنے جوگے ہیں اتنا ہی کریں، یعنی اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو بہت بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کی زندگی بچا رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں اور آپ اسے اور نقصان کر دیں۔ جی اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہیلپ دیتے وقت، یعنی جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اتنی ہی کیجیے۔ اللہ اکبر۔